الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث ہے ہماری وہ فعل متعدی کی اقسام کے بارے میں ہے۔ فعل متعدی کی اقسام کے بارے میں ہے۔ کچھ ایسے فعل ہیں جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ وہ فعل ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آپ دھیان دیں، میں عرض خدمت پیش کرتا ہوں۔ فعل متعدی بھئی ایک مفعول، یعنی فعل متعدی ہے فعل لیکن ایک مفعول کو چاہتا ہے۔ جیسے جی مثلا عرض کروں ضربا زیدن امرن، ضربا فعل متعدی ہے اور ایک مفعول کو چاہتا ہے۔ ضربا فعل، زید اس کا فاعل، امر اس کا آگے مفعول ہے، تو ضربا فعل متعدی ہے جو کہ ایک مفعول کا مطلب ہے طلبکار ہے۔ دو جی فعل متعدی ہوتا ہے لیکن دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ فعل متعدی ہے، دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ جو دو ہیں نا، ان دو میں سے ایک پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے۔ یعنی دو میں سے مثلا ہم ایک کو نہ لائیں، یہ جو دو مفعول ہیں ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے جی عزیزو کہ دو مفعول ہوں، ٹھیک ہے، ایک کو رکھ لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، مثلا ایک پر اکتفا کرنا جائز ہو۔ یہ وہاں ہے جہاں یہ دونوں مفعول، ٹھیک ہے، فعل متعدی کے ذات کے اعتبار سے ایک نہیں ہیں۔ ذات کے اعتبار سے یہ دونوں مفعول ایک دوسرے سے جو ہے نا جدا جدا ہیں۔ جیسے آتیتو زیدن درہمن، ٹھیک ہے، یہ دو مفعولی ہے، آتیتو زیدن درہمن۔ تو یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی آتیتو زیدن کہہ دیں، درہمن کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دو مفعولی ہے، البتہ یہ جائز ہے، ذکر کرنا چاہیں تو کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ایک مفعول کو ذکر کریں اور ایک کو حذف بھی کر دیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے جی، فعل متعدی ہو، ٹھیک ہے، جو دو مفعولوں کا تقاضا کرے لیکن ان دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں مفعولوں کا نا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہاں ہوتا ہے، جہاں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہیں تو دو، ویسے ذات کے اعتبار سے کیا بنتے ہیں، ایک ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے جی، یہ نا افعال قلوب میں ہے۔ افعال قلوب کے جو دو مفعولی ہیں نا وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہیں، اور ان میں سے ایک کو ذکر کرنا اور ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، افعال جو قلوب ہیں، افعال قلوب کو نا ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، افعال شک اور یقین بھی افعال قلوب کو کہا جاتا ہے، کیونکہ شک اور یقین جو ہے ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا۔ شک اور یقین کہاں ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اس لیے ان افعال کو افعال قلوب بھی کہا جاتا ہے، افعال شک اور یقین بھی کہا جاتا ہے۔ سوال جی کہ یہ جو افعال قلوب ہیں یہ کتنے ہیں؟ افعال قلوب جی 7 ہیں، 3 ان میں یقین کے لیے آتے ہیں، 3 ان میں شک کے لیے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ مشترک ہے کہ اس میں شک اور یقین دونوں کے لیے نا وہ آتا ہے۔ وہ 3 جو مطلب ہے یقین کے لیے وہ یہ ہیں، علم تو، رائے تو، وجد تو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو شک کے لیے ہیں وہ کون سے ہیں، حسب تو، ظنن تو، خل تو، وہ 3 شک والے ہیں، اور ایک ان میں مشترک ہے جو کہ زعم تو ہے۔ پس یہ جو افعال قلوب ہے نا یہ کیا عمل کرتے ہیں، افعال قلوب مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر، اور دونوں کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ افعال قلوب مبتدا خبر کو
अपना मफूल बनाकर दोनों को नस्ब देते हैं। यहाँ हम नहीं कर सकते, यानी ये जो दो मफूल होंगे ना, एक को मसलन रख लें और एक को गिरा दें। ज़ाहिर है मुब्तदा ख़बर का आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, ताल्लुक़ है उनमें। अगर फ़र्ज़ करें मसलन एक को रख लें और दूसरे को गिरा दें, गोया हमने मुब्तदा को रख लिया, ख़बर को गिरा दिया, ये तो नहीं हो सकता। वहाँ अफ़ाल कुलूब के दोनों मफूलों को ज़िक्र करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ एक नुक्ता है जो अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि अच्छा कभी ये जो अफ़ाल कुलूब थे, ठीक है, ज़नन तो अगर इत्तहमतो के माना में हो, ठीक है, और जो अलिमतो है वो अरफ़तो के माना में हो, और राय तो अबसरतो के माना में हो, वजद तो असबतो के माना में हो, कभी हो जाता है यानी, ठीक है, उस वक्त जो ये हैं, ठीक है, ये अफ़ाल कुलूब नहीं होते हैं। उस वक्त ये अफ़ाल कुलूब नहीं कहलाते हैं। यानी मसलन ज़नान तो है, किस माने में आ रहा है ज़नान तो जो है ना इत्तहमतो के माने में आ रहा है, अलिम तो अरफ़तो के माना में आ रहा है, उस वक्त ये ना अफ़ाल कुलूब नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब बादी मेरे अजीज़ों, फ़ेल मुतद्दी जो तीन मफूलों की तरफ होता है, ये चौथी सूरत मान गई। इस चौथी को बयान करने से पहले आपका एक मिनट लेकर पीछे से आ रहा हूँ। ठीक है, पीछे से इस मतलब की तौज़ीह देता हूँ कि क्या बहस क्या हो रही है, गुम ना हो जाए हमारी बहस। ठीक है, अर्ज़ किया है कि हम बयान करना चाह रहे हैं फ़ेल मुतद्दी की अक़साम को। फ़ेल मुतद्दी कुछ वो फ़ेल होते हैं जो एक मफूल को चाहते हैं, जैसे ज़रबा ज़ैदुन आमरन, ये फ़ेल मुतद्दी है। ज़रबा जो एक मफूल को चाहता है। नंबर दो बात अर्ज़ की है कि फ़ेल मुतद्दी होते हैं दो मफूल चाहते हैं, लेकिन उन दो में एक पर इक्तफ़ा करना और एक को छोड़ देना ये भी जायज़ है। ये कहाँ होता है? अर्ज़ किया है जहाँ दोनों मफूल ज़ात के एतबार से क्या हूँ, दोनों मफूल ज़ात के एतबार से जुदा हूँ। जैसे आते तो ज़ैदन दिरहमन, अब ज़ैद और दिरहम जो दो मफूल हैं ये ज़ात के एतबार से एक नहीं हैं, दो हैं। हम एक को ले लें और एक को हज़फ कर दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और तीसरी सूरत क्या बयान की है जी कि जनाब अली फ़ेल हो मुतद्दी हो दो मफूलों की तरफ, लेकिन उन दो में एक पर इक्तफ़ा करना जायज़ नहीं है, बल्कि दोनों मफूलों का ज़िक्र करना मेरे अज़ीज़ों ज़रूरी है। ठीक है, ये कहाँ हैं? ये वहाँ हैं जहाँ अफ़ाल कुलूब के दो मफूलों में ये है। अफ़ाल कुलूब के जो दो मफूल होते हैं वो हकीकत में एक दूसरे को लाज़िम और मलज़ूम होते हैं, ज़ात के एतबार से एक होते हैं, वहाँ उनका एक को रखना और एक को हज़फ करना जायज़ नहीं है। ठीक है, ये तीन हो गई सूरतें फ़ेल मुतद्दी की। और चौथी जी फ़ेल मुतद्दी होता है तीन मफूलों की तरफ। फ़ेल मुतद्दी होता है तीन मफूलों की तरफ। मसलन जी पहला तो सवाल ये है कि फ़ेल जो मुतद्दी होता है तीन मफूलों की तरफ, भला वो कौन कौन सी हैं जी? फ़ेल मुतद्दी जो तीन मफूल चाहता है वो तकरीबन ना 7 बयान हुए हैं। इस नह मीर के अंदर ना 7 जो है ना बयान हुए हैं। क्या जी? आलमा, अरा, अम्बा, अखबरा, खब्बरा, नब्बा, हद्दसा, ये 7 हैं फ़ेल जो तीन मफूल ना चाहते हैं। ये 7 तीन मफूल चाहते हैं। सही है। अच्छा, जब अब हम इनको अगर हम ना यानी फ़ेल मजहूल करना हो तो फिर क्या करेंगे? फ़ेल मजहूल करना हो, ये जो फ़ेल मुतद्दी हो रहे हैं तीन मफूली, तो इनमें किसी मफूल को नायब फ़ाइल बना देंगे, किसी को नायब फ़ाइल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन नुक्ता बड़ा मुहिम अर्ज़ कर रहा हूँ भाईजान, ये फ़ेल जो तीन मफूली हैं, ठीक है, इनमें जब आप इसी को फ़ेल मजहूल करेंगे, तीन मफूली को फ़ेल मजहूल करेंगे, ज़ाहिर है कि फिर एक को नायब फ़ाइल बनाना पड़ेगा। किसी मफूल को आप नायब फ़ाइल बना सकते हैं, मगर 4 किस्म के मफूल ऐसे हैं, 4 किस्म के मफूल ऐसे हैं जो नायब फ़ाइल बन ही नहीं सकते। ठीक है, पहले क्या अर्ज़ किया? पहले ये कहा है कि ये फ़ेल जो तीन मफूली है किसी को उठाकर नायब फ़ाइल बना दें फ़ेल मजहूल जब करना हो, लेकिन 4 किस्म के मफूल ऐसे हैं जो नायब फ़ाइल नहीं बन सकते। ठीक है, नंबर 1
باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا. مثال دوں گا، باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا. نمبر مطلب ہے اگر اس حوالے سے 4 شمار کرنا چاہیں نا، 4 جو ہیں تو ان کو پہلا رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو کہا ہے نا 4 قسم کے مفعول نہیں بن سکتے تو ان کو پہلا رکھیں. علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا. علمتو کا تیسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا. نمبر 3 مفعول لاہو نائب فاعل نہیں بن سکتا. مفعول معہو نائب فاعل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تھوڑا اب اس پہ تھوڑا اور ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، گزرے نہیں ہم، آپ ذرا دھیان دیں، میں انشاءاللہ اور تھوڑی وضاحت دیتا ہوں. کیا ہے جی، 4 قسم کے جو مفعول ہیں، 4 قسم کے، وہ نائب فاعل نہیں بن سکتے. علمتو کا دوسرا مفعول، علمتو کا تیسرا مفعول، ٹھیک ہے، مفعول معہو اور مفعول لہو یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے. کیوں جی؟ ذرا آپ دیکھیں، میں پہلی مثال لیتے ہیں کہ علمتو کا دوسرا مفعول نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا، علمتو کا دوسرا مفعول. مثلا اس مثال میں دیکھیں، علما زیدن فاضلاً، ٹھیک ہے نا، یہ علمتو والے باب کو ہم نے مثلا کیا نا فعل مجہول. ٹھیک ہے، علما زیدن، تو اس کا جو پہلا تھا زیدن وہ بن گیا نائب فاعل. علما ماضی مجہول ہے نا، زیدن نائب فاعل ہے. فاضلاً جو ہے اس کا دوسرا جو ہے نا مفعول اسی طرح ہم نے رکھا ہے. اگر اس کو ہم ایسے کریں، علما زیدن فاضلن نہیں کہا جائے گا. علما زیدن فاضلن، کیوں جی؟ کیونکہ بھائیان یہ جو ہے فاضلن دوسرا مفعول ہے نا. ٹھیک ہے، ہم اس فاضلن کو نائب فاعل بنانا چاہیں، یہ نہیں کہیں علما زیدن فاضلن، یہ نہیں ہوگا. پہلے میں تو ہم نے کوئی بات نہیں کی نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علمتو کا دوسرا مفعول جو ہے نائب فاعل نہیں بن سکتا. علما زیدن فاضلن کو ہم ایسے کر دیں، علما زیدن فاضلن، دوسرے فاضل جو ہے مطلب ہے فاضل جو تھا، فاضلن جو دوسرا مفعول تھا اس کو فاضلون کر کے نائب فاعل بنائیں تو یہ درست نہیں ہے. علمتو کا تیسرا مفعول بتایا نہیں بنتا. مثال چاہیے، علما زیدن امرن فاضلن. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا تیسرا کون ہے بھلا؟ فاضلن. یعنی اس کو ہم نائب فاعل بنانا چاہیں تو کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، علما زیدن امرن فاضلن. ٹھیک ہے، اچھا پہلے کیوں زیدن امرن ہو گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پھر یہ 3 مفعولی تھا نا، فاضل جو تھا اس ایک کو ہم نے نائب فاعل بنا دیا، باقی جو 2 ہیں ٹھیک ہے وہ تو پھر ان کے اوپر نصب آنی ہے، نصب آ گئی ہے اس کے اوپر. علما زیدن امرن فاضلن نہیں کہہ سکتے. اور جو تیسرا بتایا مفعول اللہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا. کیوں؟ عرض خدمت ہے کہ مفعول اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ سببیت کا معنی ہوتا ہے. پہلے والے فعل کی نا یہ وجہ کو بیان کرتا ہے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے. جیسے مثلا مثال آئی ہوئی تھی مفعول اللہ کی، پڑھی ہم لوگوں نے، قم تو اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہوا زید کے احترام کے لیے. تو یہ جو مطلب ہے اکرامن ہے، اگر ہم اس کو نائب فاعل مطلب ہے جب ہم بنائیں گے نا تو ظاہر اس پہ رفع آ جائے گا، اس وقت نا سببیت کا معنی نہیں رہتا. وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مفعول اللہ کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس مفعول اللہ میں نا سببیت کا معنی ہوتا ہے، پہلے والے فعل کی وجہ بتاتا ہے، سبب بتاتا ہے، وہ صرف منصوب ہونے کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہم مفعول اللہ کو نائب فاعل بنائیں گے تو ہو جائے گا رفع. جب رفع ہو جائے گا نا تو پھر سبب کا معنی جو اس کے اندر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا نائب فاعل بنانا خود مفعول اللہ کے منافی ہے. مفعول اللہ کا کام کیا تھا؟ سببیت کو بتانا، پہلے والے فعل کی وجہ بتانا، اور وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے اوپر نصب آئے. ٹھیک ہے، جب اس کو ہم نائب فاعل بنا کر رفع دیں گے تو پھر سببیت نہیں رہتی، مفعول اللہ کے وہ منافی ہے. اور چوتھا جو بتایا کہ مفعول مع بھی نائب فاعل
نہیں بن سکتا۔ کیوں جی؟ کیونکہ مثلا اگر ہم اس کو بناتے ہیں نا نائب فاعل، تو فعل اس کے ساتھ کیونکہ واو لگی ہوتی ہے نا، مفعول ما کے ساتھ واو آتی ہے۔ جیسے مثال ہم نے پڑھی جا البردو والجبات، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثلا اس کو مجہول کر کے جو مفعول معاو ہے اس کو نائب فاعل جب بنائیں گے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ فعل اور نائب فاعل کے درمیان واو فاصلہ آ جائے گی، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فعل اور نائب فاعل کے درمیان جو واو ہے نا وہ فاصلہ آ جائے گی۔ جا البرد والجبات، جب آپ اس کو مجہول کریں گے اور جبات کو بنائیں گے نائب فاعل، برد کو ہٹا دیں گے تو وہ واو درمیان میں آ رہی ہے، یہ نہیں آنی چاہیے۔ فعل فاعل کے درمیان، فعل اور نائب فاعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں آ رہا ہوگا، لہذا اس وجہ سے ہم مفعول جو معاو ہے اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ عبارت کی طرف آ رہے ہیں، ایک نقطہ آخری۔ آتیتو کے کتنے مفعول تھے؟ 2 مفعولی۔ ان میں جو مطلب ہے نا پہلا مفعول ہے وہ نا دوسرے کی نسبت نائب فاعل بننے کی نا زیادہ مطلب ہے پاور رکھتا ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے کہ پہلے کو آتا یوتی، جیسے تھا نا آتے تو زیدن درہمان، 2 مفعولی ہے نا، ہم مثلا فعل مجہول کر کے نائب فاعل بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کو بنانا چاہیے، یہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ جی توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل متعدی بھئی ایک مفعول، جیسے ضرب زیدن امرن، چیک کرتے جائیں ساتھ، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرن مفعول ہے۔ ضرب فعل ہے متعدی ایک مفعول کی طرف، امرن ایک مفعول کا طلب کار ہوا نا۔ فعل متعدی بے 2 مفعول، یعنی فعل متعدی ہے 2 مفعول چاہتا ہے کہ جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا درست ہو۔ اکتفا کرنا درست کا مطلب ایک کو رکھ لیں ایک کو ہٹا دیں، جیسے آتیتو زیدن درہمن، آتیتو فعل ہے متعدی ہے 2 مفعولی ہے، زیدن درہمن، یہاں پر آتیتو زیدن بھی کہنا جائز ہے، یعنی درہمن ہٹا دیں زیدن کہہ دیں۔ اور یہ ایک مفعول پر اکتفا کرنا ان تمام افعال میں درست ہے کہ جن میں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے جدا ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی خالی اتیتو تو نہیں ہے نا، اور بھی مثلا جو ہیں جو 2 مفعولی ہیں، لیکن ہم نے اگلی نقطہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ 2 جو مفعول ہیں جن میں ایک کو رکھ سکتے ہیں ایک کو ہٹا سکتے ہیں، وہاں ہیں جہاں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے 2 ہوں، یہ مہم ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ اتیتو والا باب تھوڑا چلنا ہے، یہ تو ایک بطور مثال ہے، جہاں بھی 2 مفعول ہوں اور وہ ذات کے اعتبار سے 2 ہوں، ایک کو رکھنا اور ایک کو حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ مثلا بیان ہوا، اب آپ اس میں دیکھیں کہ جی 2 مثلا کیسے، زیدن درہمان، زید الگ گئے درہم الگ گئے، دونوں کی ذات الگ الگ گئے، لہذا ایک کو رکھنا اور ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ فعل متعدی بے 2 مفعول کہ جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا درست نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہوں، بڑی اہم بات، یہاں ایک پر اکتفا کرنا درست نہیں، یہاں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہیں، اور یہ بات افعال قلوب میں پائی جاتی ہے۔ افعال قلوب ان افعال کو کہا جاتا ہے جن میں شک اور یقین کے معنی پائے جائیں، اور چونکہ شک اور یقین کا تعلق قلب سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ جی سوال کیا تھا نا، یہ کتنے ہیں؟ یہ 7 افعال ہیں، علم تو، رأے تو، وجد تو، یہ 3 یقین کے لیے ہیں، ظنن تو، حسب تو، خل تو، یہ 3 شک کے لیے ہیں، زعم تو یہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نا نصب دیتے ہیں۔ عمل بتایا نا، افعال قلوب کیا عمل کرتے ہیں، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ جیسے جی علم تو زیدن فاضلن، ٹھیک ہے، یہاں آپ توجہ فرمائیں، علم تو کیا ہے جی، افعال قلوب میں سے ہے، زیدن فاضلن،
اصل میں تھا زیدن فاضلن، مبتدا خبر تھے، مبتدا خبر کے اوپر آئے اور دونوں کو انہوں نے مفعول بنا کر نصب دی ہے۔ شروع میں کیا تھے؟ زیدن فاضلن تھا نا، علم تو آیا تو وہ جو مبتدا خبر تھے اس کے مفعول بن گیا علم تو زیدن فاضلن، میں نے یقین کیا زید فاضل ہے۔ ظنن تو زیدن عالمن، میں نے گمان کیا زید عالم ہے، یہاں کیا ہے؟ زیدن عالمن، توجہ فرما رہے ہیں، زیدن عالمن اصل میں مبتدا خبر تھے، یعنی کیا تھا؟ زیدن عالمن تھا، ظنن تو کے آنے کی وجہ سے بن گیا زیدن عالمن۔ یہاں پر علم تو زیدن یا ظنن تو عالمن کہنا جائز نہیں ہے کہ دو مفعولی ایک کو لے لیتے ہیں ایک کو حذف کر دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فائدہ جی فائدہ، کبھی ظنن تو اتہم تو کے معنی میں، اور علم تو عرف تو کے معنی میں، اور رائے تو ابصر تو کے معنی میں، اور وجد تو اصب تو کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4 جی فعل متعدی بے مفعول، یعنی فعل متعدی ہوتا ہے 3 مفعولوں کی طرف، جیسے علم اللہ زیدن امرن فاضلن، ٹھیک ہے، اللہ نے زید کو بتلایا کہ امر فاضل ہے، یہ علمہ کیا ہے؟ 3 مفعولی ہے، زیدن امرن فاضلن، اللہ نے زید کو بتلایا کہ امر فاضل ہے۔ اس قسم کے فعل بہت سے ہیں جن میں چاندگی ہیں، علمہ یعنی 3 مفعولی، علمہ ارا انبا اخبرا خبرا نبا حدث وغیرہ، یہ تمام مفعول جو ذکر کی گئے ہیں سب کے سب مفعول بھی ہیں۔ فعل اگر مجہول ہو تو کسی مفعول کو اس فعل کا نائب فاعل بنا سکتے ہیں، ظاہر ہے جب مجہول ہوگا نا تو ان میں سے کسی کو نائب فاعل بنا دیں گے، مگر 4 قسم کے مفعول ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے، ان میں 2 افعال قلوب میں سے ہیں۔ نمبر 1 باب علم تو کا مفعول بہ ثانی، جیسے علما زیدن فاضلن، صحیح ہے نا عزیزو، اس پہ دیکھو نا، علما علم تو کو ظاہر ہے ہم مثلا جب نائب فاعل کی بات کر رہے ہیں نا تو پھر فعل مجہول کرنا چاہیے نا، فعل کو مجہول کرنا چاہیے، علما زیدن فاضلن۔ بیس نا ہماری یہ چل رہی ہے کہ 4 قسم کے مفعول ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے 2 افعال قلوب میں، جیسے علم تو کا مفعول بہ ثانی ہے، جیسے علم زیدن فاضلن کو عرض کر رہا ہوں، علم زیدن فاضلن نہیں کہا جائے گا کیونکہ فاضلن جو دوسرا مفعول ہے اس کو ہم نائب بنا دیں، فاضلن کہیں نہیں کہا جائے گا۔ علم تو کا مفعول بہ ثالث، علم تو کا جو تیسرا مفعول ہے نہیں بنے گا، جیسے علما زیدن امرن فاضلن، ٹھیک ہے، کو کیا کہیں جی؟ علما زیدن امرن فاضلن، فاضلن کو مثلا نا مطلب ہے تیسرا مفعول بنائیں تو نہیں کہہ سکتے، مفعول لاہو بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں سببیت کے معنی منصوب ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، سببیت کے معنی تو حتماً اور حتماً وہ مطلب ہے منصوب ہوگا تو سبب کا معنی دے گا، مفعول لا نے ما قبل والے فعل کا نا سبب ہوتا ہے، سبب بتاتا ہے، اور نائب فاعل بننے کی صورت میں رفع آ جائے گا، ٹھیک ہے، جو مفعول لا کے منافی ہے، جب رفع آئے گا نائب فاعل بنائیں گے تو مفعول لا کے وہ کیا ہے؟ منافی ہے۔ مفعول معو بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے ساتھ واو بمعنی مع ہوتی ہے، اگر واو رکھتے ہوئے مفعول مع کو فعل کا نائب بنائیں تو واو فاصلہ اجنبی ہو جائے گی فعل و نائب فاعل کے درمیان، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ مفعول مع جب نائب بنے گا تو واو مائیت تو ساتھ آ رہی ہے مع کی، تو نائب فاعل اور فعل کے درمیان واو فاصلہ جاتی، لہذا جائز نہیں ہے۔ آتیتو کے باب میں پہلا مفعول دوسرے مفعول کی نسبت مفعول ما لم یسمى فاعلو، یعنی نائب فاعل بننے کی زیادہ مناسب ہے۔ کیا جی؟ آتیوتی کے جو 2 مفعول ہیں نا ان میں جو پہلا مفعول ہے دوسرے مفعول کی نسبت نا مفعول ما لم یسمى فاعلو کا کیا مطلب؟ یعنی نائب فاعل بننے کے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔